راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ جمیل بنت حرب بن امیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں پیش رہتی تھی۔ بنو امیہ اپنے رقیب بنو ہاشم سے باوجہ رقابت شدید عداوت رکھتے تھے۔ ابو لہب بنو ہاشم میں بڑا سربراہ آورکردہ تھا، لیکن ابو لہب اس کی بیوی جمیل بنو امیہ میں سے تھی، اس لیے ابو لہب عبد العزیٰ اپنے خاندان بنو ہاشم کی حمایت کرنے کی بجائے اپنے سسرالیوں کی طرف داری کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل مخالفت کرتا چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کوشش کی کہ چاچا ابو لہب مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مخالفت سے باز نہ آیا۔ جمیل اور ابو لہب دونوں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک اور تکلیف رسانی میں لگے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک طرف ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلاظت پھینکتا تھا اور دوسری طرف اس کی بیوی جمیل خاردار جھاڑیاں اٹھا لاتی اور جس راہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اس رستے میں ڈال دیتی۔ اللہ جل جلالہ نے ان دونوں کے بارے میں سورہ لہب نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے اس کی گردن میں چھال کی رسی بٹی ہوئی ڈالی جائے گی۔ جب جمیل کو ابو لہب کی جو بیوی تھی جمیل اس کو پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں اس کے بارے میں اللہ پاک نے ایک صورت نازل کر دی ہے تو وہ اسے بڑا غصہ آیا، وہ طیش میں آ گئی اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیل کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ ناپاک ارادے سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیل آ رہی ہیں، مجھے آپ کے بارے میں خوف لاحق ہے، کہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جمیل قریب پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، اے ابن ابو قحافہ تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے میری ہجو کی ہے اور میرے بارے میں شعر کہے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس پتھر سے اس کا منہ کچل دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا ساتھی شاعر ہے، نہ شعروں کی کوئی سدھ بدھ رکھتا ہے، نہ انہوں نے تیری کوئی ہجو کی ہے۔ اور امام جمیل بولی، کیا اس نے یہ نہیں کہا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو کیا اسے تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نظر آ رہا ہے؟ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جل جلالہ نے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات
بات جمیل سے پوچھی تو وہ بولی اے ابن ابو قحافہ کیا تم مجھے مذاق کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یہاں پر تمہارے علاوہ کسی کو موجود نہیں پاتی۔ پھر کہنے لگی بھلا میری ہجو کون کر سکتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی میں نے ہم نے مزمم کی نافرمانی کی ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے اور اس کے دین سے بغض رکھا ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ جل جلالہ نے مجھے قریش کی بد زبانی اور لان تان سے محفوظ فرما رکھا ہے۔ قریش مزمم کی کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم کی لان تان کرتے ہیں، مزمم کی ہجو کرتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، میں آخری نبی ہوں، اور آخری نبی ہونے کے ناطے اللہ پاک نے میری تعریف ساری دنیا کے اندر جاری و ساری رکھی۔